بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی کھیت میں لاش، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منشی رام لال کی اطلاع ایک خاص طرف اشارہ کر رہی تھی۔ صوفی جمیل گھوڑی پر سوار تھا اور یہ عین ممکن تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ جوہڑ کی طرف آیا ہو۔ میں نے چوہدری کرم داد سے کہا، چوہدری میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا بھائی اپنی موت نہیں مرا، اسے مارا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مارنے والے نے بڑی صفائی سے کام کیا ہے اور کوئی شہادت نہیں چھوڑی۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ اس کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا نام لیں۔ چوہدری تلقین ایسا شخص تھا جسے کوئی بھی قتل کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی بد دعائیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، مگر کچھ بھی تھا، جرم جرم تھا، اور قاتل یا قاتلوں کا قانون کی گرفت میں آنا ضروری تھا۔ ان کے گرفت میں آنے سے ہی صوفی جمیل کی موت کا معمہ حل ہو سکتا تھا۔ میں نے صاف لہجے میں کہا، چوہدری کرم داد، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بھائی کو ڈبو کر مارا گیا ہے۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی گردن دبا کر پانی میں غوطے دیے گئے ہیں۔ اپنے بھائی کی اذیت ناک موت کا تصور کر کے چوہدریوں کے چہرے مرجھانے لگے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے پوچھا، پچھلے ہی دنوں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ کرم داد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے اندازے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ چوہدری سے 1-1.5 گھنٹہ مزید گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو چوہدری تلقین کے گرد ہی گھومتی رہی۔ تلقین کے ایک بھائی کا خیال تھا کہ اس کی قبر کھلوا کر پوسٹ مارٹم کروایا جائے، جبکہ دوسرا بھائی ایسے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صوفی جمیل کے والد سے بھی ملے اور اس سے اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے رہے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پر شک کریں اور کس پر نہ۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ کسی پر پرچہ کرانا چاہتے ہیں تو کرا دیں، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی کچھ سوچنا چاہتے ہیں۔ اچانک میں نے ایک بات نوٹ کی اور بری طرح چونک گیا۔ چوہدری کرم داد کا بڑا بیٹا، جس کا نام سراج احمد تھا، بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا تھا۔ وہ مجھے چہرے سے بھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں کان پر ایک لمبی سی خراش تھی اور کھرنڈ آیا ہوا تھا، جیسے چند روز پہلے چہرہ کسی دیوار یا زمین سے رگڑ کھا گیا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چوہدری تلقین کی قبر کھلوانے کی بات ہوئی تو سراج نے ہی زیادہ مخالفت کی تھی، اور اس سے پہلے جب میں نے کرم داد سے متوفی تلقین کے کپڑے مانگے تھے تو سراج نے ہی بتایا تھا کہ انہیں آگ لگائی جا چکی ہے۔ مجھے سراج پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے اندرونی معاملات کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن قیاس کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل چچا بھتیجے کے کسی اندرونی دشمنی کا نتیجہ ہو۔ میں نے باتوں باتوں میں چھوٹے چوہدری سراج سے چند سوالات پوچھے، جن کے اس نے بظاہر تسلی بخش جواب دیے۔ میرا شک اس پر مدھم پڑنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر چوہدری کرم داد سے کہا کہ اگر وہ کسی پر پرچہ کرانا چاہتے ہیں تو کروا دیں، مگر وہ 1 روز کی مہلت چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تینوں بڑے چوہدری اندر سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہی سیدھا اس شخص کی طرف جائیں گے جس پر انہیں سب سے زیادہ شک ہوگا۔ لہٰذا جوں ہی مجھ سے اجازت لے کر وہ تھانے سے باہر نکلے، میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کر دیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا اور اس کام کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے اپنی ذاتی سائیکل نکالی اور بڑی ہوشیاری سے چوہدریوں کے تانگے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل نے اپنی رپورٹ مجھے اگلے روز صبح سویرے پہنچائی۔ وہ ساری رات اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ چوہدری کرم داد کا تانگا پہلے حویلی پہنچا، حویلی میں کرم داد کوئی 2 گھنٹے تک رہا، پھر وہ اپنے تانگے پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اس کے 2 بھائی اور 2 کرندے بھی ساتھ تھے۔ گاؤں سے نکل کر یہ لوگ کچے راستے پر آئے اور ماچھی پورا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور سردی کی وجہ سے پورا علاقہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ تانگا ماچھی پورا پہنچا اور سیدھا چوہدری کے گھر جا کر رکا۔
ماچھی پورا کا چودھری رحیم شاہ باہر آیا اور جپھی مار کر کرم داد سے ملا۔ پھر وہ سارے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد 2 بکلوں والے بندے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ کانسٹیبل اپنی جگہ پر چھپا کھڑا رہا۔ 10-15 منٹ بعد وہی بکلوں والے بندے ایک نوجوان کو ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہوئے۔ نوجوان کچھ گھبرایا سا تھا۔ اس موقع پر میرے کانسٹیبل نے کہ سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حویلی کے اندر گھسنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی سے باہر رہ کر کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اتنے میں قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اچانک حویلی کے اندر سے شور سنائی دیا اور پھر 2-3 آدمی کسی کو پیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ دراصل مار کھانے والا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حویلی سے باہر نکلتا، مارنے والے اسے پھر کھینچ کر اندر لے گئے۔ یہ وہی نوجوان تھا۔ 10-15 منٹ بعد ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی حویلی کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں اندر چلے گئے۔ کافی دیر اندر رہنے کے بعد وہ باہر نکلے تو ایک مرد نے اپنی کمر پر اسی نوجوان کو اٹھا رکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مار سے بچنے کے لیے بھاگا تھا۔ کانسٹیبل نے ہوشیاری سے ان کا پیچھا کیا اور گھر دیکھ لیا۔ وہ ماچھی پورا کی لوہاروں والی گلی میں 3 یا 4 مکان تھا۔ میں نے اس روز شام تک انتظار کیا، مگر چوہدری کرم داد اور اس کے بھائیوں میں سے کوئی بھی تھانے نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا وہ اپنے بھائی کے قاتل سے خود نپٹنا چاہ رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ جس کسی پر شبہ کر رہے تھے اس کا نام تھانے میں بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ہو سکتا تھا اس طرح ان کا اپنا کوئی راز افشا ہو جاتا۔ اسی رات میں خود ماچھی پورا پہنچ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اوپر سے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ میرے ساتھ وہی کانسٹیبل تھا جس نے کل رات سارا ماجرا دیکھا تھا۔ ہم کوئی 10 بجے گاؤں میں داخل ہوئے۔ پورا گاؤں سویا پڑا تھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا میں آوارہ کتے بھی کونے کھدروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایک بڑے مکان کے دروازے پر پہنچ کر میرا کانسٹیبل رک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی لاٹھی سے دستک دی۔ 4 یا 5ویں دستک پر دروازے کی دوسری جانب لالٹین کی روشنی نظر آئی اور کسی مرد نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں، نواز خان۔ دروازہ کھولو۔ غالباً وہ میری آواز پہچانتا تھا۔ بغیر حیل و حجت کے دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا صحت مند شخص تھا۔ کانسٹیبل نے فوراً کہا، جناب، کل یہی زخمی منڈے کو کمر پر لاد کر لایا تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھ بھائی، تیری مدد کے لیے آئے ہیں، تجھے ڈرانے کے لیے نہیں۔ وہ چونک کر بولا، آئیے جناب، دھن ہمارے بھاگ کے آپ نے قدم رکھا ہے۔ صحن سے گزار کر وہ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں لے آیا۔ ساتھ والے کمرے میں عورتیں تھیں اور ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے ہی کچے برآمدے میں چھپروں تلے 8-10 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور ان کے گوبر کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ 2 اور آدمی بھی جو کچی نیند جاگے تھے اندر آ گئے اور ادب سے مصافحہ کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان تینوں میں آگو یعنی سیانہ شخص وہی تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام سردار محمد بتایا۔ باقی دونوں میں سے ایک اس کا بہنوئی اور دوسرا بھائی تھا۔ میں نے سردار محمد سے پوچھا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے کل چودھریوں نے مارا ہے؟ سردار محمد آنکھوں پر صافہ رکھ کر رونے لگا، بولا، وہ اٹھنے کے قابل ہی کہاں ہے جی، مار مار کر اس کی ہڈیاں کھوچلی کر دی ہیں ظالموں نے۔ میں نے کہا، تم لڑکے کے کیا لگتے ہو؟ وہ بولا، ہم دونوں ماموں ہیں، یہ اس کا باپ ہے۔ میں نے کہا، تم نے رپورٹ کیوں نہیں کرائی؟ وہ بولا، جی ہماری طاقت نہیں ہے۔ کتنی سیدھی سادی بات کی تھی اس نے۔ دور دراز دیہات میں طاقت کے بغیر کون رپورٹ درج کرا سکتا ہے؟ وہاں رپورٹ درج کرانے کا مطلب اعلان جنگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، بات کیا ہوئی تھی؟ وہ بولا، جناب آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم آپ کی رعایا ہیں، بتانے سے انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کے بعد ہمارا والی وارث کون بنے گا؟ پچھلا تھانے دار؟ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں اور پچھلے تھانے دار کی باتیں بھی چھوڑ دو، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہ حیرت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، غالباً سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا تھانے دار ہے جو ماں بہن کی گالیوں کے بجائے قبر حشر کی باتیں کر رہا ہے۔ آنسو پہنچ کر بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور مارے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں کمزور ہونا بھی جرم ہے۔ چوہدری کرم داد کے بھائی نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے اور اس کے موت کے بعد اب رہی صحیح کسر کرم داد خود پوری کر رہا ہے۔ کل میرے بھتیجے حسین محمد کو انہوں نے اتنا مارا ہے کہ کوئی کسی کالے چور کو کیا مارے گا۔
ہم روتے پیٹتے وہاں نہ جاتے تو شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے چوہدری تلقین کو پانی میں ڈبو کر مارا ہے۔ میں مسجد میں جا کر قرآن اٹھا سکتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ بیچارہ گھر سے ہی نہیں نکلا۔ جب سے تلقین کے بندوں سے ہاتھا پائی ہوئی ہے، اس کی ماں نے اسے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا سردار محمد، اس طرح کوئی بات میرے پلے نہیں پڑے گی، مجھے شروع سے بتاؤ کہ یہ کیا واقعہ ہے اور کب شروع ہوا۔ سردار محمد نے اپنے بہنوئی یعنی حسین محمد کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی زبانی سب کچھ بتائے۔ حسین محمد کا باپ بالکل سیدھا سادہ سکہ بند دیہاتی زمیندار تھا۔ اس نے بڑی سادگی سے کہنا شروع کر دیا، جناب اعلیٰ، کافی پرانی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی خان محمد اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگتا تھا۔ دراصل اس کی نظر اس 4 ایکڑ زمین پر تھی جو میری بیٹی کے حصے آنی تھی۔ لڑکا اس کا کچھ کرتا شرتا نہیں تھا، بس پکی سڑک پر سائیکلوں کی دکان ہے، 8-10 ٹوٹی بھجی سائیکلیں ہیں جنہیں کرائے پر چلاتا ہے۔ میں یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا، پر وہ کہتا تھا کہ ہمارا باپ مرتے ہوئے یہ رشتہ جوڑ گیا ہے۔ آخر میں نے صاف انکار کر دیا۔ خان محمد اور اس کے بیٹے نے یہ بات دل میں رکھی اور موقع کی اڈیک میں رہے۔ اصل میں خان محمد کا اٹھنا بیٹھنا چوہدری تلقین کے ساتھ تھا۔ اسی نے خان محمد کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم زبردستی یہ رشتہ کر لو۔ 2 مہینے پہلے سادھوکی میں ایک شادی تھی، میری بیٹی بھی وہاں گئی ہوئی تھی۔ خان محمد بھی وہاں آ گیا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ اسی وقت مولوی بلا کر اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری دھی کا نکاح پڑھوا دیا۔ ہمیں دوسرے روز پتہ چلا کہ ہماری لڑکی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ ہم وہاں گئے تو چوہدری تلقین کے آدمی ڈانگاں سوٹے لیے کھڑے تھے۔ خان محمد نے کہا کہ اس نے کڑی شڑی کوئی نہیں دینی، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اب ادھر ہی رہے گی۔ ہماری لڑائی شڑائی ہو گئی، 5-6 بندوں کے سر پاٹے۔ چوہدری تلقین نے رائفل نکال لی اور کہا کہ ہم بھاگ جائیں ورنہ وہ ایک ایک کو گولی مار دے گا۔ ہم واپس آ گئے۔ کوئی 10-15 دن بعد حسین محمد کے خون نے جوش مارا اور وہ 8-10 بندے لے کر بہن کو چھڑانے کے لیے چلا گیا، پر چوہدری تلقین کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے گولی چلا دی، 2 بندے پھٹل ہو گئے، حسین محمد کو بھی چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد ہم نے حسین محمد کو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا۔ کل رات ہمارے چوہدری رحیم شاہ کے 2 بندے آئے اور حسین سے کہنے لگے کہ اسے چوہدری صاحب بلا رہے ہیں۔ ہماری بلا کو پتا تھا کہ وہاں تلقین کے بھائی بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ حسین چلا گیا تو کچھ دیر بعد چوہدری رحیم شاہ کا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حویلی میں تلقین کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ سب مل کر حسین محمد کو مار رہے ہیں۔ حسین محمد کے باپ نے سب کچھ بتا دیا تو میں نے حسین محمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حسین کے ماموں نے دوسرے کمرے میں جا کر عورتوں کو کسی ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا اور ہمیں حسین کے پاس لے گیا۔ حسین محمد کھدر کی رضائی اوڑے لیٹا تھا، پاس ہی ایک لالٹین جل رہی تھی اور تپائی پر کچھ حکیمی دوائیں پڑی تھیں۔ حسین ایک 20-22 سالہ خوش شکل جوان تھا، مگر اس وقت اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ بائیں آنکھ نیلی ہو کر سوجی ہوئی تھی، ماتھے پر بھی پٹی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ چوہدری تلقین کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی ایک بات مجھے شبے میں ڈال گئی۔ وہ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ تصدیق کرا سکتے ہیں کہ جس رات چوہدری تلقین مرا میں یہاں سے 18 میل دور اپنی پھپھی کے گاؤں میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے حسین کے ماموں اور باپ نے کہا تھا کہ جب سے چوہدری تلقین وغیرہ سے جھگڑا ہوا ہے، حسین کو اس کی ماں نے گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا، اور اب لڑکا خود کہہ رہا تھا کہ وہ واردات کے وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں چونکہ اچانک یہاں آیا تھا، اس لیے لڑکے اور لڑکے کے ماموں کے بیان آپس میں نہیں مل رہے تھے۔ میں نے حسین سے اس کی پھوپھی کے گاؤں کا اتا پتہ پوچھا اور کچھ دیگر سوالات کیے۔ اس دوران میں نے حسین سے اس کی بہن کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ وہ رونے لگا اور بولا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم۔ میں نے حسین کے ماموں سے کہا کہ وہ لوگ صبح تھانے آ کر پرچہ درج کروائیں، میں تفتیش کرتا ہوں اور اگر ان کا دعویٰ درست نکلا تو میں لڑکی کو برآمد کرا لوں گا۔ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی اندر آ گئی۔ غالباً وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حسین کی ماں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس تھانے دار جی، اب اس بات کو یہیں رہنے دیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اب جتنی مٹی اڑے گی ہمارے ہی سر میں پڑے گی۔ اس بدنصیب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔
اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں اور شوہر کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، اب اس بات کو اور نہ بڑھاؤ۔ بیٹی تو گئی ہی ہے، اب میرے پتر کی جان کے لیے بھی کوئی سیاپا نہ ڈال دینا۔ حسین نے آنکھوں میں ماں کو جھڑک کر اشارہ کیا کہ وہ باہر چلی جائے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حسین کے باپ نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں غصے کی لالی آ گئی ہے۔ پتہ نہیں ماں کو روتے دیکھ کر ایسا ہوا تھا یا اسے ماں کی باتوں سے اختلاف تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ پرچہ درج کرانا نہیں چاہتے۔ جب تک پرچہ درج نہ ہوتا میں کارروائی کیسے کرتا؟ میں حسین کے پاس سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب ایک چیز نے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا۔ حسین نے تپائی پر رکھا ہوا ایک گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ بھی کھبو ہے، یعنی بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں تھانے میں بیٹھا 2 پارٹیوں میں راضی نامہ کروا رہا تھا، مگر میرا دماغ وہیں صوفی جمیل کے قتل کی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ رہ کر حسین محمد کا چہرہ ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا چہرہ بھی تھا اور وہ تھا کرمداد کے بیٹے سراج کا۔ اس وقت یہی دونوں چہرے زیادہ مشکوک تھے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ یہ دونوں افراد کھبو بھی تھے، جسمانی لحاظ سے وہ دونوں صحت مند تھے اور اتنے طاقتور ضرور تھے کہ چوہدری تلقین جیسے نشئی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر سکتے۔ خاص طور پر سراج کے لیے تو ایسا کرنا قطعی مشکل نہیں تھا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، سراج حالانکہ کرمداد کا بیٹا تھا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی نوجوان شخص تھا۔ اس کی عمر کم از کم 38 سال تھی۔ کرمداد کی اپنی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح چچا بھتیجے یعنی تلقین اور سراج کے کسی اندرونی معاملے کی ٹو لگ سکے، مگر ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران بلال شاہ نے ایک بڑا اہم کام انجام دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہوشیار پور سے واپسی کے بعد وہ بڑا شرمندہ پھرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے وہ کسی طرح نمبر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سادھوکی میں مقیم تھا۔ سادھوکی میں نے اسے امام صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام صاحب کے گھر میں ہی اس نے اپنی ایک چاچی ڈھونڈ لی تھی۔ کہتا تو یہی تھا کہ وہ میری رشتے کی چاچی ہے، بہرحال نہیں بھی تھی تو اس کے لیے ایک آدھ چاچی بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب وہ کسی کو چاچی بنانے پر آ جاتا تھا تو پھر اس کی جان چاچی بن کر ہی چھوٹتی تھی۔ اس دفعہ اس نے امام صاحب کی ایک سالی کو چاچی بنایا تھا۔ یہ ایک علیحدہ قصہ ہے جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو بلال شاہ کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں میں گھل مل کر 2 بڑی اہم باتیں معلوم کی تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے ایک کاشتکار کا کھوج لگایا تھا جس نے پیر کی صبح صوفی تلقین کو اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ہمارے گاؤں کی طرف مڑتے دیکھا تھا۔ اس کاشتکار کا نام یاسین تھا اور اس کا کھیت راستے کے عین اوپر تھا۔ یاسین کو بلال شاہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ اس نے جو بیان درج کروایا وہ یہ ہے: میرا نام یاسین ولد نذیر علی ہے۔ میرا کھیت نمبرداروں کے ٹیوب ویل کے سامنے کچے راستے کے اوپر ہے۔ پیر مورخہ 20 دسمبر کی صبح منہ اندھیرے میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ میں نے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ دیکھا تو ایک گھوڑے والا تھا۔ وہ گھوڑے کو شٹالے کے کھیت کے اندر سے بھگاتا ہوا بائیں طرف والے راستے پر مڑ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑا سیدھا میرے کھیت کے اندر سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے والے کو للکارا مگر وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے سیدھا نکل گیا۔ وہ پاس سے گزرا تو میں نے اس کی سفید پگڑی پہچان لی۔ وہ راہ والی کا صوفی جمیل تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی کبھی صبح کے وقت میرے کھیت کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آگے جانے والے گھڑ سوار کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا چلا وہ دونوں کدھر گئے۔ تیسرے دن خبر ملی کہ نالے پار کے گاؤں سے کوئی لاش ملی ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل نہیں آیا کہ یہ صوفی جمیل کی لاش ہوگی۔ صرف 2 دن پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ اس رات صوفی جمیل کا قتل ہوا تھا۔ اس بیان کی آخری سطریں درست نہیں تھیں کیونکہ یاسین نامی یہ شخص تیسرے روز ہی صوفی جمیل کے قتل سے باخبر ہو گیا تھا، مگر پولیس تفتیش اور گواہوں وغیرہ کے خوف سے اس نے تھانے آ کر بیان دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب یہ بلال شاہ کی حکمت تھی کہ اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔
یاسین نامی اس شخص کا بیان بہت اہم تھا۔ اب تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر صوفی جمیل چوہدری تلقین والے واقعے کی وجہ سے قتل ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے چوہدری تلقین کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ بعد میں قاتلوں نے گواہی ختم کرنے کے لیے اسے بھی مار ڈالا ہوگا، مگر اس بیان سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ قاتل صرف ایک تھا اور قاتل نے صوفی کا پیچھا نہیں کیا بلکہ صوفی اس کے پیچھے گیا تھا۔ یاسین کے بیان کے علاوہ جو دوسرا کھوج بلال شاہ نے لگایا وہ خاصا اہم تھا۔ اس نے پتہ کیا تھا کہ اپنی موت سے 3 روز پہلے صبح سویرے حویلی کے سامنے چوہدری تلقین نے ایک نوجوان کو مارا پیٹا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا چنگڑوں کے قبیل کا تھا۔ صبح چوہدری تلقین پیشاب کرنے کے لیے حویلی کے دروازے سے نکلا تو یہ لڑکا حویلی کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ چوہدری تلقین نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تو چوری کرنے کی نیت سے پھر رہا ہے۔ چوہدری کی آواز سن کر اس کے 3-4 کارندے بھی آ گئے۔ انہوں نے چانن نامی اس لڑکے کو خوب مارا اور کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے۔ یہ لڑکا اکثر گاؤں میں نظر آتا رہتا تھا، مگر جب سے چوہدری قتل ہوا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب معلوم نہیں وہ مار پیٹ کی وجہ سے غائب ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ معاملہ توجہ طلب تھا۔ بلال شاہ کے بیان کے مطابق چنگڑوں کی وہ بستی سادھو کی گاؤں سے 1-1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے ایس آئی کو 4 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اور انہیں کہا کہ وہ لڑکے کو لے آئیں۔ کافی انتظار کرنا پڑا۔ ایس آئی قریباً 4 گھنٹے بعد واپس آیا۔ لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ ایس آئی نے بتایا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے لڑکے کو کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھ گیا اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کافی اجڑ سا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر تمیز سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میرے لہجے نے اس پر بڑا معمولی اثر کیا۔ اس کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی۔ جسم مضبوط تھا، پنڈلیوں تک لمبی قمیض اور دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ ایک کان میں سونے یا پتل کی مرکی تھی۔ میں نے پوچھا تمہارا نام؟ چانن سخی بادشاہ۔ کیا کرتے ہو؟ وہی جو ہمارے پیو دادا کا کام ہے، کوڑا اکٹھا کرتے ہیں سخی بادشاہ، اور کیا کرنا ہے؟ میں نے اس جواب کی وضاحت چاہی تو پتہ چلا کہ وہ کوڑے کے ڈھیروں میں سے کام کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، بعد میں اپنے سردار کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس سردار کو وہ لوگ بھائیا کہتے ہیں۔ غالباً سادھو کی میں بھی چانن کا آنا جانا اسی کاروبار کے سلسلے میں تھا۔ میں نے پوچھا تم بھاگے کیوں؟ وہ بولا سخی بادشاہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بڑی سے بڑی قسم لے لیں مجھ سے، میں مسلمان ہوں، مسجد میں لے جائیں مجھ کو۔ میں نے کہا چوہدری تلقین سے تیری کیا بات ہوئی تھی؟ پہلے تو وہ بالکل انجان بن گیا، پھر سمجھ گیا کہ ہم جانتے ہیں اور چھپانا فضول ہے۔ اس نے اپنے انداز میں ساری بات بتا دی اور کہا کہ وہ کبھی کبھی صبح سویرے ہی کام پر نکل آتا ہے۔ سویرے سویرے کوڑے سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس روز بھی وہ جھولا ڈالے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ چوہدری بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم چوری کی نیت سے ہو۔ میں نے چانن کی ہتھکڑیاں کھلوا دیں اور ادھر ادھر کے تفتیشی سوالات کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس گھوڑا کہاں سے آیا؟ کون سا گھوڑا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ سنا ہے تمہارے پاس گھوڑا بھی ہے۔ کون سا گھوڑا جی؟ کہیں آپ میرے ابے کے کھوتے کو تو گھوڑا نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا اچھا جاؤ وہ سامنے میز سے میری چھڑی اٹھا کر لاؤ۔ میرا خیال تھا چھڑی کے نام پر وہ گھبرا جائے گا، مگر اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے چھڑی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ عام لوگوں کی طرح اپنا داہنا ہاتھ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کوئی 1 گھنٹے تک اس سے مغز ماری کی حکمت اختیار کی، ڈرایا دھمکایا بھی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن یہ بتا دیا کہ وہ زیر تفتیش ہے، مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، اور جب بھی میں سنتری بھیجوں اسے فوراً آنا ہوگا۔ بھاگنے کے جرمانے کے طور پر میں نے اس سے پورے تھانے کی صفائی کروائی تاکہ اسے کچھ نصیحت ہو۔ 10-15 دن مزید گزر گئے۔ تفتیش کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ قتل ہوئے ہیں اور دونوں قتل ایک ہی آدمی نے کیے ہیں، مگر وہ آدمی ہے کون؟ کرم داد کا بڑا بیٹا سراج احمد، زبردستی بیائے جانے والی لڑکی کا بھائی حسین محمد، اکھڑ مزاج چانن، یا کوئی اور؟ میں نے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی تھی اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ کیس داخل دفتر ہونے والا ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس تھی۔ میں نے تینوں مشکوک افراد سراج حسین اور چانن پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 افراد زیر مشاہدہ تھے۔
بلال شاہ ابھی تک سادھوکی میں اپنی چاچی کے گھر میں تھا۔ چاچی پر اس نے کوئی ایسا جادو کر رکھا تھا کہ وہ اسے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو بلال شاہ کے بال بچوں کو بھی اپنے پاس بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جب اسے بلال شاہ کے بچوں کی تعداد کا پتہ چلا تو جذبات تھوڑے سے سرد ہو گئے۔ میں نے بلال کے ذمہ کام لگایا کہ وہ سادھوکی میں چودھری سراج اور ماچھی پورہ میں حسین محمد کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے۔ سادھوکی اور ماچھی پورہ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور بلال شاہ چاچی کے گھر کی روٹی ہضم کرنے کے لیے 2-3 چکر بخوشی لگا سکتا تھا۔ چنگڑ چانن بھی مشکوک افراد کی فہرست میں تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے میرے سوالوں کے جواب بڑے اعتماد سے دیے تھے۔ ویسے بھی وہ کھبو نہیں تھا، مگر اس پر میرا شک کم نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا ہمارا یہ اندازہ غلط ہو کہ قاتل ایک ہی شخص ہے۔ اس صورت میں واردات کے وقت چانن کا کوئی کھبو ساتھی بھی اس کا شریک ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمارا یہ مفروضہ ہی صحیح نہ نکلے کہ قتل کرنے والا کھبو ہے۔ اندھیرے کا پردہ چاک ہونے تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، اور تفتیش کرنے والے کو بارہا ایسی گھمن گھیریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے چانن کی نگرانی کے لیے ایک خاص مخبر کا انتظام کیا۔ یہ شخص ضلع جلندری کا ایک اصلی چنگڑ تھا اور پولیس کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ ایسے قبیلوں میں مخبری کرنے والا بڑی مشکل سے ہی ملا کرتا ہے۔ اس کا نام دلبر تھا۔ میں نے دلبر کو تمام ضروری ہدایات کے ساتھ سادھوکی کے نواح میں چنگڑوں کی اس بستی میں بھیج دیا۔ اس نے سردار سے مل کر کسی نہ کسی طرح بستی میں رہنے کا انتظام کر لیا۔ قریباً 1.5 مہینہ گزر گیا۔ دوسرے کیسوں کے ساتھ ساتھ اس کیس کی تفتیش بھی جاری رہی۔ میرے تھانے کے 2 قبرستانوں میں 2 قبریں بن چکی تھیں۔ ایک قبر ایک شریف دیندار شخص صوفی جمیل کی تھی اور دوسری ایک بدنام چودھری تلقین کی۔ پیر کی اس ابر آلود رات کو ان قبروں کے لیے مردوں کا انتظام کرنے والا شخص کون تھا؟ اس کا کھوج لگانا میری ذمہ داری تھی۔ بلال شاہ وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ قائم رکھتا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر چودھری کرم داد کی طرف سے حسین محمد پر کوئی زیادتی ہو تو مجھے فوراً اطلاع دے۔ حسین محمد کی دکھیاری ماں کے آنسو مجھے نہیں بھولے تھے۔ اگر اس کا بیٹا مجرم بھی تھا تو کسی چودھری کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اسے خود سزا دے۔ میں نے یہی بات کرم داد کے کانوں سے بھی اچھی طرح گزار دی تھی اور اسے سمجھا دیا تھا کہ حسین محمد کی بہن سے اس کے سسرال میں برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ میرا دوسرا مخبر دلبر بھی رات کے اندھیرے میں رازداری سے آ کر اپنی خیر خبر دے جاتا تھا۔ میں نے مشکوک افراد کو مکمل طور پر ڈھیل دے رکھی تھی اور ان کی طرف سے بالکل لا تعلق ہو گیا تھا۔ تاہم ایک روز میرے نہ چاہنے کے باوجود چانن چنگڑ سے میری ملاقات ہو گئی۔ میرا ASI کتے لڑانے کے الزام میں چند لڑکوں کو پکڑ لایا۔ ان میں چانن بھی تھا۔ شرطوں کے سارے پیسے بھی اس کے پاس تھے۔ اصولی طور پر پرچہ اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا، مگر میں نے دوسرے 2 لڑکوں پر پرچہ کر دیا اور چانن کو باقی ساتھیوں سمیت جانے کی اجازت دے دی۔ اس سنگین کیس میں چھوٹ جانے پر چانن خوش خوش واپس چلا گیا۔ اس واقعے کو صرف 24 گھنٹے بعد میرا مخبر دلبر چنگڑوں کی بستی سے ایک اہم خبر لے کر آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ دلبر ایک کمبل کی بکل مارے میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کل کسی وقت میری چانن سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور تفصیل سے مجھے خبر سنانے لگا۔ اس نے کہا، نواز صاحب، کل رات میں چانن اور ایک لڑکی دلاری کی بات چیت سننے میں کامیاب رہا ہوں۔ دلبر اس سے پہلے مجھے بتا چکا تھا کہ چانن کی قبیلے ہی کی ایک لڑکی پھولاں سے شادی ہو رہی ہے۔ دلاری کے بارے بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ پھولاں کی گہری سہیلی ہے۔ دلبر نے کہا، کل رات کوئی 8 بجے میں نے چانن کو بستی سے نکل کر ایک طرف جاتے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کماد کے کھیتوں میں پہنچا۔ یہاں وہ لڑکی دلاری بھی آ گئی۔ دونوں نے باتیں شروع کر دیں۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ساری آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ دلاری اپنی سہیلی پھولاں کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس نے چانن سے کہا، پھولاں تیرے لیے بڑی پریشان تھی۔ جب تک تو تھانے سے واپس نہیں آ گیا وہ روتی ہی رہی۔ کیوں تو نے ایسا کام کیا؟ تجھے تو پتہ ہی ہے وہ تھانے دار پہلے ہی تیری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جواب میں چانن ہنسنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے بڑے غلط سلط لفظ استعمال کیے اور کہنے لگا، وہ تھانے دار اتنے جوگا نہیں کہ چانن پر ہاتھ ڈال سکے۔ ایسے تھانے داروں کے تو میں سری پائے پکا کر کھا جاؤں۔
پھولا کی سہیلی بولی، اس نے تجھ سے پہلے والی بات تو نہیں کی؟ چانن بولا، اتنا دماغ نہیں ہے اس کا، اور وہ کرتا بھی تو میں نے کون سا کچھ بتانا تھا۔ لوہے کے صندوق جیسا ہے اپنا سینہ، جو اس میں بند ہو گیا ہو گیا۔ دلاری نے کہا، دیکھ چانن، پھولا نے تجھے اپنی قسم دی ہے کہ اب سارے دھندے چھوڑ دے۔ پلس ایک بار جس کا گھر دیکھ لے اسے اتنی جلدی نہیں بھولتی، یہ نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ چانن بولا، اپنی سہیلی سے کہہ کہ جگرا ذرا بڑا رکھے، اسے چانن سے نباہ کرنا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں۔